اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، وہ اور اذ جب، یاد کرو اس لمحے کو، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ جعلنا، جعلا بنایا، نہ ہم نے۔ وَإِذْ جعلنا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنایا البیت، الف لام لگا، بیت تو کہتے ہیں نا اردو میں بھی گھر کو، الف لام لگ گیا، خاص بیت جو اللہ نے کہہ کر ابراہیم اسماعیل سے بنوایا تھا علیہ السلام، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ، وہ بنایا تھا مثابتاً، صابہ یصوب صوباً، صابہ یصوب کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، جہاں آدمی پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر کسی ایک جگہ پہ لوٹ آئیں اپنے گھر میں، البیت میں، یعنی مرکز۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، یاد کرو اس لمحے کو جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو مرکز، لِلنَّاسِ، دو لام ہے، کے لیے، ناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا مرکز بنایا اور مقام امن بنایا، امن والی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا، واو کے معنی اور، واو الف آخر پہ جگہ لگ گیا ہے، یہ تو جمع کی علامت ہے۔ اتخذا یتخذو اتخاذن، اتخذا اس نے پکڑا، یتخذو وہ پکڑتا ہے یا پکڑے گا، ہاں اس کے اندر اتخاذن افتعالن کا چونکہ وزن آ گیا تو ہم کہیں گے کہ اہتمام کے ساتھ، وَاتَّخَذُوا پورے اہتمام کے ساتھ پکڑو، من مقامی، من سے مقام، من بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے سے، اور مقام بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جگہ کو کہتے ہیں، مقام ابراہیم، ابراہیم، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے نا، اہتمام کے ساتھ اسے بنا لو مصلی، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ، اپنی جائے نماز بنا لو اسے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دے دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اسی مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی اسے جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا، وہ اور وہی عہد کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لکھا جاتا ہے، نہ ہم نے، ابراہیم و اسماعیل، الی ابراہیم، الی کی طرف، ابراہیم و اسماعیل، دونوں باپ بیٹوں سے اللہ جل شانہ نے یہ عہد لیا، ان کے طاہرا، اصل میں تو حکم دیا جا رہا ہے تو ہونا چاہیے طاہر، رے کے اوپر جزم آ جانی چاہیے تھی، لیکن یہ رے کے اوپر جزم نہیں آئی بلکہ ایک الف کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اگر ایک کو کہنا ہوتا تو طاہر ہی کہتے، یہ دونوں کو کہا جا رہا ہے، باپ بیٹے کو حکم دیا جا رہا ہے، تو دو کی علامت کے لیے ہم نے پڑھا تھا، کبھی ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، کبھی الف نون کا اضافہ ہوتا ہے، کبھی یا نون کا اضافہ ہوتا ہے، یہ مثنیٰ کی علامت ہے۔ ان طہرا، کہ تم دونوں پاک کرو، بیتیہ میرے گھر کو، بیت گھر، بیتیہ میرے گھر کو، میرے گھر کو تم دونوں پاک کرو،
للطائفین، للطائفین، دو لام ہیں شروع میں، اس کے معنی تو پکی بات ہے کے لیے ہی ہوں گے۔ طائفین، آخر پہ یانون آ گئی، یہ کلمہ رہ گیا طائف۔ طافا یطوف کہتے ہیں کسی مرکز کے ارد گرد گھومنا، طافا یطوف طوافن، چکر لگانا۔ ہم خانہ کعبہ میں جا کے جو آج بھی طواف کرتے ہیں اس کے لیے کلمہ لفظ ہی ہم طواف کرتے ہیں، اور فاعل کے وزن پہ طائف کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، طواف کرنے والا۔ طائفین، سارے طواف کرنے والے، للطائفین، سارے کے سارے طواف کرنے والوں کے لیے۔ ان طہر بیتیا للطائفین، یعنی تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو ان لوگوں کے لیے جو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ والعاکفین، عکفہ یعکفو، نصر ینصر عکفن، تعظیم کے لیے کسی سے چمٹ کے وہاں بیٹھ جانا، تعظیم کی خاطر۔ تو کسی کے گھر میں تعظیماً بیٹھے رہنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے ہماری زبان میں۔ ہم مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یہ وہی کلمہ ہے۔ یانون تو جمع کی علامت ہے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اس میں اعتکاف کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے اس کے اندر پھر اہتمام پایا جاتا ہے۔ یہ جو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے اس میں پورا اہتمام ہو۔ والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ ورکع، اور رکوع کرنے والوں، رکوع کا کلمہ بھی اردو میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں، سجود کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، وہاں پہ اس گھر کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس کی تعظیم کے لیے بیٹھے رہنے والے، اس کے گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے، اور اس گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے تم دونوں اسے پاک کر دو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، آیت نمبر 124 دیکھیے۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ جو احکام تھے، وہ جو باتیں تھیں، وہ انہوں نے مکمل کر دیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور وہ ان سب میں پورے اتر گئے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں، راہبر بنانے والا ہوں، لیڈر بنانے والا ہوں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اور کیا میری اولاد میں سے بھی یہی وعدہ ہے؟ میری اولاد کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہوگا، انہیں بھی امام بنائیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، چاہے وہ کسی کی اولاد ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا۔ اتخذ اور اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، انہیں تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ
یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام